السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت دل پہ دستک، جو کہ تحریر ہے فتح طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 10۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجیے، اور اگر آپ کمپلیٹ ناول بھی سننا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، جس کا لنک آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ روایت کے مطابق آج ان دونوں کو میر ہاؤس جانا تھا، جبکہ نگین اور انس یہیں موجود رہنے والے تھے۔ گھر میں نوفل کا ویسا ہی استقبال ہوا جیسا کہ اکلوتے اور اچھے داماد کا ہوتا ہے۔ وہ اجنبیت کا احساس دلائے بغیر ان میں بہت دوستانہ طریقے سے گھل مل گیا تھا، جیسے سالوں سے یہیں رہتا آ رہا ہو۔ یو آر ویری لکی صبا، تمہارا شوہر یقیناً گھر والوں کا پسندیدہ ترین داماد بن جائے گا، بے لاگ تبصرہ کیا تھا۔ صبا کو اس کی بناوٹ اور دھوکہ دہی زہر لگ رہی تھی، مگر مجبوری تھی کہ اپنے گھر میں اپنے ہی پیاروں سے وہ اصلیت نہیں کہہ سکتی تھی، ورنہ یہاں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا جو نہ جانے کیا کچھ بہا کر لے جاتا۔ اس کی ایکٹنگ سے گھبرا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تھک گئی ہوں، کپڑے چینج کر لوں؟ آرام سے بیٹھو، خبردار جو ابھی کپڑے تبدیل کیے، نوفل بھائی نے تمہیں ڈھنگ سے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ عائزہ نے اسے گھوڑا تو وہ اس کی خوش فہمی پر اسے رونے کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آنے لگی۔ انہیں یہ سب پسند نہیں، تم فکر مت کرو۔ وہ کسی طور بھی وہاں بیٹھ کر اس کی دھوکہ دہی کا مظاہرہ کرنے کو راضی نہ تھی۔ وہ تینوں صبا کے ساتھ ہی اٹھ آئی تھیں۔ اب بتاؤ کیا حوال ہیں تمہارے؟ عائزہ نے بھووں کو شرارت سے جنبش دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ لو، یہ حال ہے اس کا۔ زحا بد مزہ ہوئی۔ اچھا، نوفل بھائی نے منہ دکھائی میں کیا دیا ہے؟ لائبہ کو یاد آیا تھا، وہاں اتنی بھیڑ میں یاد کہاں رہا تھا، سو اب فوراً پوچھ لیا۔ صبا نے خاموشی سے اپنی داہنی کلائی آگے کر دی، جس میں سونے کی طلائی چوڑیوں کے ساتھ بے حد خوبصورت ڈیزائن کے 2 کنگن جگمگا رہے تھے۔ یہ سب؟ زحا نے تحیر سے پوچھا۔ یہ کنگن، وہ مدھم آواز میں بولی۔ بیوٹیفل چوائس اچھی ہے نوفل بھائی کی، لائبہ نے اس کی کلائی تھام کر کنگن دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ واقعی سبھی کو بھی انہوں نے ہی پسند کیا تھا۔ زحا ہنسی تھی۔ ہاں، بہت اچھے پلان میکر ہیں وہ۔ اس کا دل دکھی ہو رہا تھا۔ کیا تھا جو اتنے خوبصورت دکھائی دینے والے شخص کا دل بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا؟ سنہری رنگت رکھنے والے شخص کا دل کتنا سیاہ ہے، اسے تو صرف میں ہی واقف ہوں۔ وہ ان کی طرف توجہ دیے بغیر کپڑے لیے باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ پانی کے ساتھ اس نے بہت سے آنسو بھی بہائے تھے۔ وہ خود کو بے کسی اور بے بسی کے عروج پر پا رہی تھی۔ ذہن کوئی بھی فیصلہ کرنے میں ناکام ہو رہا تھا، مگر یہ تو طے تھا کہ وہ انس کا گھر کسی طور برباد نہیں ہونے دینا چاہتی۔ تو پھر مجھے انتظار کرنا چاہیے اس شخص کی کلئی سب کے سامنے کھلنے کا۔ کوئی ثبوت میرے ہاتھ آ جائے بس، تو تب میں آہستہ آہستہ سب کے سامنے اس کی اصلیت واضح کرتی رہوں گی، اور جب ساتھ ثبوت بھی ہوگا تو پھر کوئی بھی مجھے جھٹلا نہیں پائے گا۔ اس نے خود کو طویل تسلیوں سے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی تھی۔ اب جب کہ زندگی طوفان میں لے ہی آئی تھی تو حوصلے اور ہمت سے اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ شاور لینے کے بعد کپڑے تبدیل کر کے نکلی تو کمرے میں صرف زحا ہی رہ گئی تھی۔ زحا بیڈ پر نیند دراز اسے خاموشی سے تولیے سے رگڑ کر بال خشک کرتے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس کی خاموش نظروں سے صبا اندر ہی اندر جذبز ہو گئی تھی۔ زحا نے کہا، میں دیکھ رہی ہوں کہ شادی کے بعد تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے۔ شادی کے بعد کیا انسان کے سینگ نکل آتے ہیں؟ صبا نے اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، مگر وہ اسی سنجیدگی سے بولی، میرا تجربہ تو نہیں، مگر مشاہدہ ضرور ہے۔ نگین کو دیکھا ہے تم نے؟ کس قدر فریش لگ رہی ہے، مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی، اور تم ہو کہ مووی میکر کے کہنے پر بھی ایسے مسکرا رہی تھی جیسے کسی نے کنپٹی پر پسٹل رکھ دیا ہو۔ ایک تو تم فضول باتیں بہت کرتی ہو۔ صبا نے پنکھے کی تیز ہوا میں بال خشک کرتے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تو تم نوفل بھائی سے شادی پر رضامند نہیں تھی، تب میں نے اس بات کو مذاق میں لیا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ نوفل بھائی خوش اور مطمئن ہے اور تم پہلے کی نسبت ڈل لگ رہی ہو۔ زحا اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کی ہمت، اس کی ہمدرد اور غم گسار، بچپن سے لے کر کل تک وہ اپنی ہر بات اس سے کرنے کی عادت تھی، اس کے مشورے سے ہی کام کرتی تھی، مگر اب اسے معلوم ہوا تھا کہ کچھ باتیں صرف دل کے نہا خانوں میں چھپا کر رکھنے کی ہوتی ہیں، ان کا کسی کو پتہ نہ چلنا ہی سب کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ زحا کی جذباتی طبیعت تھی، ابھی پہلے تو جا کر نوفل سے 2 ہاتھ کرتی اور پھر سارے میں خبر پھیلا دیتی۔ یہ تو تمہارا قصور ہے نہ کہ میرا، صبا نے بہت ہمت کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس لمحے اسے نوفل پر رشک آیا، کس دھڑلے سے وہ سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ تم خوش ہو نا سبھی؟ زحا کا دل جانے کیسے وہموں سے بھرا ہوا تھا۔ صبا کو صدا کی لاپرواہ سی زحا پر پیار آ گیا کہ اس کے لیے کتنی پریشان اور سنجیدہ ہو رہی تھی وہ۔
میں بہت بہت خوش ہوں زحا، بہت خوش، اس کا ہاتھ تھام کر کہتے صبا نے اسے باور کروایا۔ اس نے شاید خود کو بھی یقین دلانے کی کوشش کی تھی، مگر برا ہوا آواز کا جو بر وقتی بھرا گئی تھی۔ زحا اس کے گلے لگ گئی۔ بس تم سب کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، اتنا پیار پایا ہے اس گھر سے، یہاں کے مکینوں سے، بھولنے میں ٹائم تو لگے گا نا۔ وہ ضبط کرتے ہوئے رو دی۔ زحا کون سا جذبات میں کسی سے کم تھی، وہ بھی زور و شور سے اس کا ساتھ دینے لگی۔ دل ہلکا ہو جانے کے بعد وہ اس سے الگ ہوئی تو ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں بے ساختہ ہنس دیں۔ چلو چل کر چائے پیتے ہیں، زحا نے کہا تو وہ انکار کرتے کرتے رہ گئی۔ ابھی زحا نے اس کی خاموشی کو نوٹ کیا تھا۔ اس کی اکتاہٹ اور سوگواری گھر والوں کو پریشان کرنے کا موجب بھی بن سکتی تھی، سو وہ دوپٹہ سر پر ٹکاتی اس کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں چلی آئی تھی، جہاں اس وقت چائے کا دور چل رہا تھا۔ وہ آئزہ اور لائبہ کے پاس جا بیٹھی۔ سامنے ہی نوفل بیٹھا تایا جان سے بزنس کے امور سے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف سے اعتراض کرتی لائبہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جو شادی کے دوران ہونے والے دلچسپ واقعات بتا رہی تھی۔ تائی جان، چچی جان، مریم پھپھو سبھی اس کی گرویدہ ہو گئی تھیں۔ نوفل وہ اتنا سلجھا ہوا، فرما بردار، نیک۔ تایا جان اور چچا جان کو وہ بہت ذہین لگا تھا، چونکہ وہ کاروباری باریکیوں سے بہت اچھی طرح آگاہ تھا، اور اوپر سے اس کے لب و لہجے کا ٹھہراؤ اور احترام کسی بھی طور نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ کچھ بھی کہیں جناب، سودا بہت کمال کا ہوا ہے۔ خالو جان نے کوٹے سکے کے بدلے ہیرا پایا ہے۔ چاند نے انس اور نوفل پر کمنٹ دیا تو وہ سلگ کر رہ گئی۔ بڑوں کے اٹھ جانے کے بعد صرف ینگ جنریشن ہی وہاں بیٹھی رہ گئی تھی، مگر پھر بھی وہ کچھ بول نہ پائی۔ یہ تو جب انس بھائی آئیں گے تب میں ان کو بتاؤں گی، زحا نے دھمکایا تو تمسخرانہ انداز میں پوچھنے لگا، کیا بتاؤ گی؟ یہی کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے پارٹی ارکان نے لوٹا بن کر دوسری پارٹی جوائن کر لی ہے۔ اس نے اطمینان سے کہا۔ چاند اسے گھور کر رہ گیا۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، اب انس میرا بہنوئی ہے۔ نوفل مسکرا رہا تھا۔ بس جی قسمت، احمد نے آ بھری تھی۔ موہت نے ہنکار بھرا تھا۔ کیا مجال ہے جو موہت بھائی ایک بات بھی سن لیں انس بھائی سے متعلق۔ ورزان نے بھی شوخی بھرے انداز میں کہا، یہی تو محبت ہے۔ نوفل نے کہا تو عماد نے فوراً پوچھ لیا، تم یقین رکھتے ہو محبت پر؟ یہ پہلی براہ راست گفتگو تھی جو ان دونوں کے مابین ہوئی تھی۔ نوفل نے لب بھیجے پھر مسکرا دیا، مل جائے تو بہت اچھی، ورنہ بکواس۔ اس کی عجیب سی منطق پر شور مچ گیا تھا۔ بھئی فی زمانہ تو اس چیز کی کوئی دقت نہیں جسے آپ محبت کہتے ہیں۔ نوفل کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو زحا اس کے یوں محبت کو چیز کہنے پر لمبی بحث کا آغاز کر دیتی۔ اس کا روم روم نوفل کی حمایت کر رہا تھا۔ آج کل انسان کے پاس صرف روپیہ پیسہ ہونا چاہیے۔ اس کے لہجے کی تلخی کو صرف محسوس ہی کر پایا تھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ انسان کے پاس صرف ٹائم ہونا چاہیے۔ عماد کی بات پر کہکا پڑا۔ اس کی ہر موڑ پر محبت میں مبتلا ہو جانے والی عادت سے سبھی واقف تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نوفل کو محبت پر یقین نہیں۔ عماد نے مسکراتے کہا، خفیف سے انداز میں شانے اچکائے، چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ اور آپ کیا کہتی ہیں لیڈی؟ آپ تو نئی نئی اس میدان میں وارد ہوئی ہیں۔ وہ اس کی طرف پلٹ گیا، سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لہجہ بھر کے توقف کے بعد وہ اطمینان سے بولی، میرے پاس ماشاءاللہ پہلے ہی محبت کا بہت سا اسٹاک جمع ہے، اس لیے نئی کے لیے ٹائم نہیں۔ نوفل کے ذہن کی تنابیں کھنچ گئی تھیں۔ واہ بھئی، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ پرانی محبتوں کو دل کے نہا خانوں میں رکھنا اچھی بات، مگر نئی محبت کا درد تو ہمیشہ بار رہنا چاہیے۔ عماد نے کہا تو نوفل کو لگا جیسے وہ در پردہ صبا کو ہی سمجھا رہا ہو، اسے دوغلے پن اور دھوکہ دہی کی زندگی گزارنے کی ترکیب دے رہا ہو۔ وہ کوئی جواب دینے لگی مگر سوچ کر رہ گئی۔ لو بھئی، یہاں تو سبھی بہت پریکٹیکل مائنڈڈ بندے بیٹھے ہیں، محبت کو فالتو اور وقت برباد کرنے والی چیز سمجھتے۔ عماد کو سخت مایوسی نے گھیرا تھا۔ خیر ایسا بھی نہیں، میں نے تو محبت سے بڑی اور سچی حقیقت اور کوئی نہیں پائی، پھر چاہے اپنے عقیدے سے ہو یا کسی انسان سے۔ بہت غیر متوقع طور پر موہت نے اپنی رائے دی تھی۔ اس کے لہجے میں اس قدر سنجیدگی تھی کہ سب کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ ایک دوسرے پر اعتماد اور اعتبار کے سہارے برے سے برے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے جڑے رہنا محبت ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور زحا کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کو سنا رہا ہو، اور مجھے تو کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ زندگی میں ایک بار ہوتی ہے اور پھر قائم و دائم رہتی ہے، چاہے کیسی ہی مشکلات کیوں نہ درپیش ہوں۔ اور بطور ریفرنس یہ نظم سنائی کہ محبت کرنے والوں کی نگاہیں بھی ہوا میں ڈولتی خوشبو کی صورت منظروں میں اپنے ہونے کی نشانی چھوڑتی ہیں، چاندنی راتوں میں جیسے چاند کی کرنیں سمندر کے بدن میں نغمگی آباد کرتی ہیں۔ محبت کرنے والوں کے تعلق اور ان کی دوریاں سب سے انوکھی ہیں۔ یہ تو سراسر ذاتیات پر اترنے والی حرکت کی تھی موہت نے۔ اس کا جی چاہا
چائے سے بھرا کپ اس کے مسکراتے چہرے پر الٹ دے۔ اب نئے سرے سے محیط کی حمایت اور مخالفت میں بحث شروع ہو گئی تھی۔ زحا بالکل خاموش بیٹھی اپنے کپ کو گھورے جا رہی تھی۔ یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے نوفل، جسے تم کوئی اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں۔ یوں ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس قدر بے تکلفی اور دوستانہ پن کا مظاہرہ کرنا محبت ہی ہے، مجبوری نہیں، کیونکہ مجبوری کو نبھانا لازم نہیں ہوتا، البتہ محبت بے اختیار نبھائی جاتی ہے۔ اور تمہارے بارے میں تو مشہور ہے کہ محبتیں اکٹھی کرنا تمہارا جنون ہے۔ چاند نے اس کی ذات کو تہ در تہ بے نقاب کرنے کی ہلکی سی کوشش کی تھی۔ آف کورس یار، میں کب مکرتا ہوں؟ میری ماں، میری بہن، مجھ سے وابستہ رشتے، ان سب سے مجھے بہت محبت ہے۔ سن لو صبا، تمہارا نام اس نے چن کر نہیں لیا، ایمن نے شرارت سے کہا تو سلگ اٹھی۔ یوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسروں کو پسپا کر کے سب کے سامنے سنبھلنے کے لیے چھوڑ دینا اسے زہر لگا تھا، مگر وہ بہت اطمینان سے بولی، تو اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ میں بھی یہی کرتی۔ بہت خراب حالات ہیں ان کے، ایمن نے تعصب سے کہا تو صبا کو رنجیدہ نظروں سے نوفل کو لب بھیجتے دیکھ کر بہت سکون ملا۔ یوں ہی صحیح نوفل احمد، اگر تم میرے لیے بے تاب نہیں ہو تو مجھے بھی تمہارے بے قراری دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سب تو بہت ڈھوس ہیں محبت کے معاملے میں۔ چلو بھائی چاند، تم ہی کوئی گانا سنا دو۔ نعمان نے اکتا کر فرمائش کی تھی، اور وہ تو یوں بھی ہر وقت اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرنے کو تیار رہتا تھا۔ فوراً گٹار ہاتھوں میں لیے شروع ہو گیا۔ نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا، میرے آنگن کی ہری بیلوں کا پتا پتا سوکھتا جائے گا، نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا۔ اس نے بہت خوبصورت انداز میں گانا سنایا تو سب نے دل کھول کر داد دی۔ اتنی نا امیدی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ ضرور آئے گی، اور تمہارے آنگن کی سوکھی بیلوں پر سے پھر سے ہری ہو جائیں گی۔ ایمر کی تمام تر ہمدردیاں اس کے نام تھیں۔ دل میں کسی کی راہ تک کے جا رہا ہوں میں، کتنا ہنسی گناہ کیے جا رہا ہوں میں۔ عماد کے انداز میں شرارت تھی، اس کے گاہ گاہ سے سبھی محظوظ ہو رہے تھے۔ چلو بھائی صبا، اب تمہاری باری ہے، اپنی بیاز کھولو۔ عائزہ کو شرارت سوجی۔ میں؟ وہ سٹپٹائی۔ ہاں تم سناؤ گی، بھلا کس کے لیے؟ عماد نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تھا، پھر لمحے بھر کے توقف کے بعد سکون سے بولا، آپ کے لیے۔ بھری محفل میں اتنی بڑی جرأت نوفل کو جھٹکا سا لگا تھا۔ باقی سب بھی متجسس تھے، مگر جب اس نے نظم سنانا شروع کی تو سب کو اس کے پس منظر جانتے ہوئے ہنسی آنے لگی تھی۔ کسی لڑکی سے مت کہنا کہ اس سے پیار کرتے ہو، اگر وہ دہانی میں بھی یہ اقرار کر بیٹھے، کسی سے پیار کر بیٹھے، تو پھر وعدوں کی ڈوروں میں الجھ جاؤ گے۔ تمہارے پیار کا اس کو اگر احساس ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ تم اس کا رنگ روپ بن جاؤ۔ محبت کے سفر میں شاید ایسا موڑ آ جائے کہ تم ناراضگی کا برملا اظہار کر بیٹھے، کوئی انکار کر بیٹھے، تو یہ سمجھ لو کوئی شیشہ، کوئی دل ٹوٹ جائے گا، کہ ان کی دل بہت نازک، بہت کمزور ہوتے ہیں۔ کسی لڑکی کے دل کا ٹوٹنا بھی موت ہوتی ہے، کسی لڑکی سے مت کہنا۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے مشورہ دے رہی تھی۔ عماد خجل سا سر کھجانے لگا، اپنی عادت سے واقف جو تھا، یعنی جو جرم تم گاہ گاہ کیے جا رہے تھے اسے ایک ہی گاہ پر محدود کر دو۔ احمد نے لقمہ دیا تھا، اور پھر وہ سب عماد کی کھچائی میں مصروف ہو گئے۔ صبا کو بہانے سے اٹھ کر تائی جان کے کمرے میں جاتے دیکھ نوفل سلگ کر رہ گیا تھا۔ خود زحا ابھی تک انہی لفظوں کے گھراؤ میں تھی۔ آج کتنے ہی دنوں بعد پھر سے ہلکے ہلکے درد نے دل کو جکڑنا شروع کر دیا تھا۔ بھلا مجھ سے بڑھ کر کون جا سکتا ہے کہ اس موت سے گزرنا کیسا ہے، جسے لوگ بڑے آرام سے دل کا ٹوٹنا کہہ دیتے ہیں۔ وہ بھی تھکن کا بہانہ کر کے اٹھ گئی تو پھر محفل برخاست ہونے لگی۔ وہ کمرے میں آئی تو نوفل بستر پر نیند دراز کوئی کتاب دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں اپنے بستر پر پا کر صبا کو عجیب سے احساس نے گھیرا تھا، جیسے کوئی فسانہ یا کوئی خواب۔ واقعی ایک خواب ہی تو تھا، ورنہ اس کے اپنا ہونے کا کوئی احساس، کوئی سرخوشی تو اپنے حصار میں نہیں لیتی تھی، مگر خود کو سنبھالنے کے لیے تو وقت چاہیے تھا نا۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی بہت احتیاط کے ساتھ بال سمیٹ کر چٹکیاں بنانے لگی۔ نوفل کی نگاہ بے اختیار اس کے سراپے پر اٹکی تھی، کومل اور نازک سا سراپا، گھٹنوں کو چھوتے سیاہ بال، چہرے پر چھائی ملاحت اور معصومیت۔ کوئی بھی تو کمی نہیں، مگر پھر بھی کتنی بڑی کمی ہے تم میں صبا میر۔ وہ تلخی سے سوچتا پھر سے کتاب اٹھا کر ورق گردانی کرنے لگا۔ صبا کو اس کے جاگتے ہوئے بستر پر لیٹنا عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ کنارے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کا گریز بھانپ گیا تھا۔ یوں ہی کتاب کے صفحات الٹتا بہت پرسکون مگر جتانے والے انداز میں بولا، فاصلے تب تک نہیں سمٹتے جب تک انہیں مٹانے کا ارادہ نہ ہو۔ آپ آرام سے سو سکتی ہیں کیونکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ بھگ سے اڑ گئی۔ اتنی کھلی تزلیق، اس قدر گھٹیا گفتگو۔
ایسا کر کے تو آپ مجھ پر احسان ہی کریں گے، کیونکہ آپ کو اگر کوئی ایسی چاہت نہیں ہوئی تو آپ کے نام نہاد توجہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جھٹک کر رہ گئی، اور اس فوری غصے کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ اس کے مطالعے کی پرواہ کیے بغیر لائٹ آف کر کے بلب آن کرتی بستر پر آ کر کپڑے بدلتی لیٹ گئی تھی۔ ساری جھجک غصے کی تہوں میں دب کر رہ گئی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ غم کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، نیند سے پہلے تک ہے۔ وہ جتنی دیر جاگتی رہی کرتی سلگتی رہی، آنسوؤں کے لابے کو اندر دھکیلتی خود کو کمزور نہ ہونے کا درس دیتی رہی، اور پھر جانے کب نیند کے دبوچنے پر ہی ہر غم ہر احساس سے آری ہوتی چلی گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اسی بستر پر نیند درا دوسرا وجود کس قدر مضطرب اور اپنے آپ میں گم رہا ہے۔ خوشیوں بھرے دن گزرتے تو ایک پل لگتا، یہ تو غموں کے دن ہیں جو پوری عمر پر محیط ہیں۔ صبا کو ایک صالح بیگم کا مشفق وجود غنیمت لگتا تھا، ورنہ نوفل کی اول روز سے یہ بے تنائی اور بے پروائی تو شاید اس کی جان ہی لے چکی ہوتی، اتنے بڑے گھر کی تنہائی پاگل کر چکی ہوتی۔ شادی کو تو بمشکل 2 ہفتے گزرے تھے اور اس نے آفس جانا شروع کر دیا، اور توجہ بھی بہت معقول تھی۔ سارا بزنس میرے سر پر ہے، اٹلی کے ڈیلیگیشنز کی میٹنگ کب سے روک رکھی ہے، بہت بڑا لاس ہو جائے گا تو ہو جائے نقصان، مگر اتنے خوبصورت دنوں کو تو 2 اور 2 4 میں مت گنواؤ۔ صالح بیگم نے صبا کو بہت مان دینا چاہا تھا، وہ دل میں اس ستم ظریفی پر ہنس کر رہ گئی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا بیٹا یہ سب اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اسے بھاگتا پھر رہا تھا، مجبوری کا سودا نبھانے کا یارہ چنا تھا۔ امی آپ بھی نہ بس، بات فقط روپے ویسے کی نہیں، زبان کی ہے۔ بزنس میں کانٹریکٹ سائن کرنا پڑتا ہے، ہر کام وقت پر ہونا چاہیے۔ وہ انہیں بہلا رہا تھا۔ صبا کھانے کے ٹیبل پر بیٹھی خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ ہر کام وقت پر ہونا چاہیے۔ ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ تم بزنس میں سر کھپانے لگ گئے ہو۔ اتنا نہیں ہوا کہ صبا کو کہیں گھمانے ہی لے جاؤ۔ انہیں واقعی نوفل کی روٹین پسند نہیں آئی تھی۔ کل بھی تو یہی کرنا تھا نا، اس لیے ابھی سے روٹین سیٹ کر لی ہے۔ گھومنے پھرنے کے لیے تو زندگی پڑی ہے، وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ جتنا صالح بیگم اس پر زور دے رہی تھیں، اتنے ہی صبا کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ اب انہیں کیا معلوم تھا کہ یہاں مان رکھنے والے جذبات ہی ناپید تھے۔ بہرحال اب میں نے کہہ دیا ہے تو سمجھ لو کہ کانٹریکٹ سائن ہو گیا۔ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ تم لوگ سیر و تفریح کے لیے کہاں جانا پسند کرو گے۔ کیوں صبا؟ انہوں نے اٹل انداز میں کہتے اچانک ہی صبا کی رائے طلب کی تو وہ گڑبڑا گئی۔ جی میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ امی سمجھا کریں نا، ابھی تو اتنی ساری دعوتوں کے انویٹیشنز آئے ہوئے ہیں، یوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تو نہیں نکل سکتا نا، اور پھر آپ کو بھی تو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ یقیناً بہانے گڑھ رہا تھا۔ یہ تو لاپرواہ ہے صبا، اب تمہیں ہی سب کچھ دیکھنا ہے، جو دل چاہے منوایا کرو۔ وہ اب صبا کو سمجھا رہی تھیں۔ کمال ہے امی جان، وہ کھانا چھوڑ کر ہنس دیا۔ آپ دنیا کی واحد ساس ہیں جو اپنی بہو کو یہ اتھارٹی دے رہی ہیں۔ میری بہو بھی تو بہت پیاری ہے۔ وہ ان چند دنوں میں واقعی صبا کی سنجیدگی مگر محبت کرنے والی طبیعت کی گرویدہ ہو گئی تھیں۔ چہروں پر مت جائیں، ان سے بڑا دھوکے باز اور کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بظاہر مسکراتے کہہ رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں چھپے نکیلے بھالے صبا کو اپنے دل میں کھپتے محسوس ہوئے تھے۔ خود وہ بھی تو تہ در تہ کئی نقاب اڑے ہوئے تھا۔ کوئی نہیں، طبیعت کی بھی بہت پیاری ہے، صالح بیگم نے اسے فہمائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی بات پر سر ہلا کر دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صبا دل محسوس کر رہ گئی۔ چلو اب بہن کے مستقبل کی خاطر یہ قدم اٹھا ہی لیا تھا تو کیا وہ اس لائق بھی نہیں تھی کہ اس کے بے اختیارانہ نگاہ کی حقدار ہی ہو جاتی؟ ہزاروں لوگ بہت سے مفادات کی خاطر شادی کرتے ہیں، مگر مفادات اپنی جگہ اور بیوی سے محبت اپنی جگہ، لیکن یہاں تو معاملہ ہی اور تھا۔ صبا سے صرف اس کا مفاد وابستہ تھا، دل نہیں۔ بہرحال تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرے پاس تمہاری پھوپھو ہیں، ادینہ ہے، تم لوگ اطمینان سے اپنا پروگرام بناؤ، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ سنگاپور چلے جاؤ، تمہیں تو یوں بھی جانا ہی تھا، صبا کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ بڑے آرام سے سارا مسئلہ حل کر گئی تھیں۔ خدا کو مانے امی، یہ خالصتاً بزنس ٹرپ ہے اور ابھی تو اس میں کافی ٹائم ہے، یہاں کے بکھیڑے الگ ہیں کہ سنگاپور جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس نے اس بار سنجیدگی سے کہا، اور گلاس لبوں سے لگا کر پانی پینے لگا۔ اس کے اس قدر قطعی انداز پر صالح بیگم بہت حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ انہوں نے انس کی نگین کے لیے بےتابی دیکھی تھی۔ ان نئے دنوں میں تو ہر دولہا ہی اپنی دلہن کے لیے دیوانگی دکھاتا ہے، مگر نوفل انہیں پہلے سے زیادہ سنجیدہ لگا تھا۔ انہوں نے صبا کی طرف دیکھا، وہ اپنی پلیٹ پر یوں جھکی ہوئی تھی جیسے اسے ضروری اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ انہیں نگین کی شوخیاں اور شگفتگی یاد آنے لگی تھی۔ شادی تو ایسا بندھن ہے جو بے پناہ سنجیدہ بندے کو بھی بدل دیتا ہے، آنکھوں میں چمک بھر کر چہرے پر گلاب کھلا دیتا ہے۔ پھر یہاں ایسا کیوں نہیں؟
صبا کی خاموشی نظر انداز کیے جانے کے قابل تو نہ تھی، اندیشوں میں گھرنے لگی تھی۔ کھانا بہت خاموشی سے ختم کیا گیا۔ صبا نے صالح بیگم کے منع کرنے کے باوجود نوری کے ساتھ مل کر برتن سمیٹے اور پھر چائے بنانے کھڑی ہو گئی تھی۔ نوری تیزی سے برتن دھوتے اتنی ہی تیزی سے زبان بھی چلاتی جا رہی تھی۔ اس کی سادہ اور کچھ بیوقوفانہ سی طبیعت صبا کو بہت پسند تھی، تو وہ اب بھی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ امی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ اس کے قدم ٹھٹکے تھے، نوفل کہہ رہا تھا۔ تو پھر اس گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اتنے دن ہو گئے میں نے صبا کو کبھی ڈھنگ سے سجتے سمجھتے نہیں دیکھا، کبھی اونچی آواز میں ہنستے نہیں دیکھا، صالح بیگم نوفل سے کہہ رہی تھیں۔ اب اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ صبا کی نیچر ہی ایسی ہے۔ وہ یقیناً اس تفتیشی مرحلے کے لیے تیار نہیں تھا، گڑبڑا گیا، مگر صالح بیگم یقیناً اس کی طرف سے کھٹک گئی تھی۔ اس کی نیچر تو چلو ایسی ہی ہوگی، اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یوں لگتا ہے کہ تمہاری شادی کو 2 ہفتے نہیں 2 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے بے لچک انداز میں کہا۔ نوفل کی آواز قدرے توقف کے بعد ابھری۔ امی، ذمہ داری کا احساس انسان میں بہت تبدیلی لے آتا ہے۔ ایسی کون سی ذمہ داری آن پڑی ہے تم پر؟ اور پھر اس بات کا شادی سے کیا تعلق؟ یہی دن تو ہوتے ہیں گھومنے پھرنے، خوشیاں اور انجوائے کرنے کے۔ آخر بات کیا ہے نوفل؟ میں نے تمہیں زالق کے ساتھ بے حد خوش دیکھا تھا تو خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ تم اپنے پرانے روپ میں لوٹ آئے ہو، مگر اب تو تم پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گئے ہو۔ صبا سے شادی کا فیصلہ تم نے 100% اپنی مرضی سے کیا تھا، پھر تم دونوں میں وہ بات کیوں دکھائی نہیں دیتی جو انس اور نگین میں ہے؟ وہ بخشنے کے موڈ میں نہیں تھیں، انہیں غصے میں دیکھ کر وہ بھی دھیما پڑا۔ سوری امی، شاید میں ہی غلط ہوں، آئی پرومس یو، اب آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں تو اس لیے سنجیدہ بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا کہ شادی کے بعد آدمی کو ذرا سوبر دکھائی دینا چاہیے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ اتنی سی بات کو دل پر ہی لے لیں گی۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے نوفل، پرائی بچی کو گھر لا کر ناقدری کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ صبا نے آپ سے شکایت کی ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ بیچاری کیا کہے گی، میری بھی آنکھیں ہیں، میں بھی تمہارے اعتبار دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے صبا کو بری کیا تھا، کیونکہ اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں، آپ تو یوں ہی پریشان ہو رہی ہیں، وہ اب سکون سے کہہ رہا تھا، اور دروازے سے باہر کھڑی صبا کا جی چاہا کہ وہ اندر جا کر تمام حقیقت صالح بیگم کو بتا دے، نوفل کی پول کھول دے جو اتنا پروردگار اور نیک بنا بیٹھا تھا، اور میں اس کے منہ سے کوئی شکایت سننا بھی نہیں چاہتی۔ انہوں نے تنبیہی انداز میں کہا۔ شاید ان کی گفتگو کسی اور ہی سمت جا رہی تھی، مگر برا ہوا نوری کا جو کچن سے ہی بآواز بلند بولتی چلی آ رہی تھی۔ صبا جلدی سے چائے کی ٹرالی اندر لے کر آ گئی۔ یہ دیکھو، ابھی ہاتھوں کی مہندی بھی مانے نہیں پڑی اور کچن کے کاموں میں الجھ گئی ہے۔ صالح بیگم الجھ کر رہ گئیں اپنے گھر کے کاموں میں، اور کل اور آج کیا؟ اس نے اپنا ضبط آزماتے ہوئے چائے کا کپ انہیں تھمایا اور دوسرا نوفل کی طرف گھسکا دیا۔ جیتی رہو۔ صالح بیگم حقیقتاً اس سے بہت خوش تھیں۔ صبا کا جی چاہا ان سے کہے کہ مجھے صرف جینے کی نہیں دائمی خوشیوں کی دعا دیں۔ اپنے لیے چائے نہیں بنائی بیٹا؟ انہوں نے پوچھا۔ مجھے اتنی گرمی میں چائے اچھی نہیں لگتی، وہ مدھم سروں میں بولی تھی، اسی لیے تو ان کا رنگ اتنا گورا ہے۔ نوری نے دانت نکوسے تھے۔ یہاں چائے کی بات ہو رہی ہے نوری بیوی، کسی کریم کی نہیں۔ نوفل نے اسے یاد دہانی کرائی تھی۔ انہیں تو کریم لگانے کی ضرورت ہی نہیں، ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی ہیں۔ نوری کو بھی نئے کپڑوں، ہلکے پھلکے زیورات اور مہندی سے سجی صبا بہت اچھی لگتی تھی، سو دل کھول کر تعریف کر ڈالی۔ ماشاءاللہ بولتے ہیں نوری، صالح بیگم نے اسے ٹوکا، جبکہ صبا کا مارے خجالت کی برا حال تھا۔ بھلا یوں کسی نے کب تعریف کی تھی؟ ایک اچٹتی نگاہ کو اس کے رخساروں کی تمتماہٹ نے منجمد کر دیا تھا، بمشکل وہ اپنی نگاہ کو اس کے ستے ہوئے چہرے کی گرفت سے آزاد کروا پایا تھا، تو چائے کا کپ لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ذرا نیوز دیکھ لوں۔ اس کے جاتے ہی صالح بیگم نے نوری کو بھی چھٹی دے دی، پھر وہ صبا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صبا بیٹا، خوش تو ہونا یہاں؟ انہوں نے بہت دوستانہ انداز میں پوچھا۔ صبا کا جی چاہا ان سے لپٹ کر رو دے، انہیں بتا دے کہ ان کا سنگ دل بیٹا کس طرح اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا گیا تھا، دل میں کسی کو اور گھر میں کسی اور کو بسا رہا تھا، کتنے آرام سے اس کے ارمانوں کو جلا کر کاغذ در کر دیا تھا۔ اس کا جی چاہا انہیں بتائے کہ وہ اس گھر میں اس کی خواہش پر نہیں بلکہ ان کی بیٹی کی خوشیوں کی ضمانت کے طور پر لائی گئی ہے، مگر وہ بڑے حوصلے سے مسکرا دی تھی۔ اب مزید اہانت برداشت کرنے کا یارہ نہیں تھا۔ نوفل تھوڑا لاپرواہ ہے اور بس، مگر بہت محبت کرنے والا ہے، اپنے سے وابستہ ہر چیز کو بہت خیال سے رکھتا ہے، بس اظہار نہیں کرتا، مگر تم اس کی ان عادات کے ساتھ کمپرومائز مت کرنا بیٹا، خود کو بھی بدلو اور اس کو بھی، ہنسی مذاق کیا کرو، سیر و تفریح کے لیے جایا کرو، اس سے کہو کہ تمہیں کہیں لے کر جائے،
انہی دنوں میں تو آزادی کا لطف ہے، اس کے بعد تو وہ لائف کہاں ہوگی؟ انہوں نے ابھی سے اسے اس طرح سمجھایا کہ جیسے وہ نوفل کو سمجھا رہی تھیں۔ وہ کیا کہتی؟ اگر بات نوفل کی لاپرواہی اور سنجیدگی کی ہوتی تو وہ اسے بدلنے کی صحیح بھی کرتی۔ ہاں تو معاملہ یہاں تو معاملہ ہی اوپر کا تھا۔ ظال افریدی پورے تمتماک کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر قابض تھی۔ کیا وہ بھول سکتی تھی کہ نوفل نے پہلی رات اس کی کس قدر توقیری کی تھی؟ کیا وہ سراپا وہ حزن نظر انداز کیے جانے کے قابل تھا؟ اگر وہ تمہاری کوئی بات نہ مانے تو تم بلا جھجک مجھے بتانا۔ میں جیسے نوفل اور نگی کی ماں ہوں ایسے ہی تمہاری بھی ماں ہوں، وہ بے حد محبت سے کہہ رہی تھی۔ صبا نے بے اختیار ان کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ کچھ سہارے کا تو احساس ہوا تھا۔ تھینکس امی جان۔ اس کے دل کی زمین اندر گرتے آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ انس اور نگین کے شمالی علاقہ جات کی سیر کو چلے جانے کے بعد جیسے گھر میں سناٹا سا چھا گیا تھا، ورنہ تو ہر وقت شور ہنگامے اور شوخیاں جاری رہتی تھیں۔ زحا کا دل تو گھبرانے لگا۔ تائی جان چلے نا، صبا کو ہی بلا لیں۔ ابھی پرسوں ہی تو انس اور نگی کے ساتھ سب جا کر اسے مل آئے ہیں، انہوں نے کہا تو وہ ٹنکی تھی۔ تو کیا ہوا؟ اب وہ انہی کی تو نہیں ہو گئی نا؟ ہم جب چاہیں گے اسے یہاں لے آئیں گے۔ ایسے ہی جب چاہیں لے آئیں۔ اب وہ شادی شدہ ہے، شوہر اور گھر کی ذمہ داری ہے اس پر۔ ویسے بھی وہ تمہاری طرح نہیں ہے، دماغ سے کام لیتی ہے۔ تم ان باتوں کی کیا خبر؟ چچی جان نے اسے گرکا۔ مگر میں سخت بور ہو رہی ہوں، اس نے منہ بسورا۔ تم خود کیوں نہیں چلی جاتی صبا کی طرف؟ تائی جان کے مشورے پر اس کی آنکھیں چپکی تھیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، ابھی وجدان اور ہمراہ آئیں گے تو مل کر پروگرام بنائیں گے، اس نے چٹکی بجاتے کہا۔ مگر اگلے 1.5 گھنٹے کے بعد اس کے جوش پر ٹھنڈا پانی پڑ چکا تھا، کیونکہ ہمراہ کا اگلے روز سائیکالوجی کا ٹیسٹ تھا اور وجدان کا انتہائی امپورٹنٹ میچ۔ وجی کون سا آسٹریلیا کی ٹیم آ رہی ہے تمہارے ساتھ کھیلنے؟ وہ سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ وہ دن بھی دور نہیں ہے ڈیئر آپی، ابھی محنت کروں گا تو قابل بنوں گا نا۔ وہ جلدی کھانا ختم کر رہا تھا۔ بس میری دفعہ ہی ان سب کو اپنے دنیا جہان کے ضروری کام یاد آ جاتے ہیں۔ وہ روحان سی ہو کر بولی تھی۔ آپی اگر کہو تو میں اپنے موکل جن کے ساتھ تمہیں صبا آپی کی طرف بھجوا سکتا ہوں، اس نے شرارت سے آفر کی، بشرطے کہ جن نے واپسی کا کرایہ آپی سے نہ مانگ لیا ہو تو۔ ہمراہ بھی ہنسی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ تم دونوں۔ زحا، اس کے غصے کو چچی جان نے تنبیہ انکارے سے مانند کر دیا تھا۔ وہ پیر پٹکتی ان دونوں کو برا بھلا کہتی چلی گئی اور اسی غصے کے مارے وہ شام تک پڑی سوتی رہی تھی۔ ہمراہی نے اسے آ کر جگایا۔ چلیں تیار ہو جائیں، صبا آپی کی طرف جانا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ کون جا رہا ہے؟ آپ کو نہیں جانا؟ جلدی کریں، میں نے آپی کو فون کر دیا ہے۔ ہمراہ کے کہنے سے وہ پھر سے اٹھی تھی۔ جیو ہمراہ شہزادی، دیکھنا اب کی بار میں تمہیں ضرور آئس کریم کھلاؤں گی، وہ بھی اپنی پاکٹ منی سے۔ اس کے وعدے پر ہمراہ نے منہ بنایا۔ کبھی تو وعدہ خلافی کا ریکارڈ توڑ دیں۔ اس ہوائی آئس کریم کا ذائقہ بہت اچھا تو نہیں، مگر امید پر دنیا قائم ہے مائی ڈیئر۔ وہ ہنستی ہوئی باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ تیار ہو کر وہ لاؤنج میں آئی تو چائے کا دور چل رہا تھا۔ تایا جان اور چچا جان کو سلام کر کے اس نے وجدان اور ہمراہ کی تلاش میں نظر دوڑائی تو وہاں وہ سرے سے موجود ہی نہیں تھے۔ وہ بھی چائے پی رہی تھی کہ معید بھی فریش سے چلا آیا۔ گیلے سورے بال گواہ تھے کہ وہ شاور لے کر آ رہا ہے۔ چائے نکالوں تمہارے لیے؟ تائی جان نے پوچھا تو وہ بولا، نہیں رہنے دیں، چلیں کون کون جا رہا ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ یہ زوئی ہی نے صبح سے ضد لگا رکھی تھی، چچی جان نے کہا تو زحا کے دل میں ناگواری کی لہر اٹھی تھی۔ وجی کہاں ہے؟ اور ہمراہ؟ وجی کا تو میچ تھا، وہ ابھی کہاں آیا ہے اور ہمراہ ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہے، تائی جان نے بتایا۔ زحا کا دل کٹا پڑنے لگا۔ تو مجھے پہلے ہی بتا دیتی، میں یوں ہی تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ بیٹا جی پرابلم کیا ہے؟ معید جا رہا ہے نا، اس کے ساتھ چلی جاؤ، تایا جان نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تو گویا اس کے معید کے ساتھ جانے پر مہر ثبت ہو گئی۔ چلو پھر واپس بھی آنا ہے۔ اس کا انداز بھی مارے باندھے ذمہ داری نبھانے والا تھا۔ زحا بھی منہ بناتے ہوئے اٹھی تھی۔ ان دونوں کو ساتھ جاتے دیکھ تائی جان کو بہت اچھا لگا تھا۔ تمہیں اب گھر میں دلچسپی لینی چاہیے، کچن کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرو۔ گاڑی سٹارٹ کرتے معید کی نصیحتیں بھی سٹارٹ ہو گئیں۔ میں نے تم سے ساتھ چلنے کو نہیں کہا، تم تائی جان کو انکار کر سکتے تھے، اس نے ناگواری سے کہا تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اس کے ساتھ سفر کرنا تو مجبوری ہو سکتا ہے، نصیحتیں سننا نہیں۔ معید نے چڑھتی نگاہ اس پر ڈالی۔ تنے تنے تاثرات لیے وہ بہت اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں بڑی مامی کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا، وہ شاید اپنی فرمانبرداری جتا رہا تھا۔ تو پھر یہ تمہاری مجبوری ہے، میں بچی کے ساتھ بھی آ سکتی تھی، زحا نے بیوقوفی سے کہا۔ کافی عرصے سے اس نے معید سے ڈرنا اور اس کے روپ میں آنا چھوڑ دیا تھا۔
زحا تم اتنی بدتمیز کیوں ہو؟ قدرے توقف کے بعد اس نے بہت سکون سے پوچھا۔ زحا تو سر سے پاؤں تک سلگ اٹھی تھی۔ میرے بدتمیز ہونے یا نہ ہونے سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے نہیں مگر اسے تو پڑے گا جس کی قسمت میں تم جیسی فولش گرل لکھی ہے۔ وہ ہنوز بہت آرام سے کہہ رہا تھا جسے اس سے بہت دوستانہ روابط ہوں۔ ہاں، عقل کل تو صرف تم ہی ہو جیسے۔ اب اسے غصہ آنے لگا۔ بالکل ٹھیک، وہ فی الفور بولا۔ میں تمہاری طرح جذباتی اور بیوقوفانہ فیصلے نہیں کرتا۔ کیوں؟ جذباتی لوگ انسان نہیں ہوتے؟ وہ چٹک کر رہ گئی۔ ہوتے ہیں مگر ذرا جذباتی قسم کے۔ اس کی منطق عجیب سی تھی۔ زحا نے کوف زدہ انداز میں کہا، پتہ نہیں کون سی بری گھڑی تھی جب میں نے صبا کی طرف آنے کا پروگرام بنایا تھا۔ واقعی کوئی بری گھڑی ہی تھی کیونکہ اسی وقت میری قسمت میں تمہیں لفٹ دینا لکھا گیا تھا۔ محیط نے بھی دل چلانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا تم سے لفٹ لینے کا، صرف تائی جان کی وجہ سے میں مجبوراً تمہارے ساتھ آئی ہوں، اور میں تو جیسے اسی انتظار میں زندہ تھا۔ محیط کا انداز تمسخرانہ تھا۔ زحا کا بس نہ چل رہا تھا کہ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دیتی۔ لفٹ دے کر تو گویا احسان عظیم ہی کر بیٹھا تھا، اور اس سے بحث کرنے کا مطلب تھا اپنا دماغ خراب کرنا۔ زحا منہ لپیٹے خاموشی سے بیٹھی رہی، ورنہ بدتمیز ہونے کا لیبل تو وہ لگا ہی چکا تھا۔ اب بددماغی کا چوغا بھی پہنا دیتا، اور اس کی یہ حکمت عملی مناسب ہی رہی۔ اپنی منزل مقصود تک پہنچنے تک ان میں گرمی سردی نہ ہوئی تھی۔ ان کا بہت تباک سے استقبال کیا گیا۔ نوفل بھی گھر پر ہی تھا، سو محیط کی اس کے ساتھ ہی بنی رہی، جبکہ وہ صبا کے ساتھ صالح بیگم کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے بھی چلی آئی تو خاتم عدالت کے ساتھ باتوں کا بھی لمبا دور چلا۔ واپسی پر اس نے تنبیہ کی کہ ایک منہ بھی لفظ سے نہیں نکالنا۔ اپنے اتنے اچھے موڈ کو محیط کی دل کی باتوں سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ محیط بھی شاید اسی موڈ میں تھا، اس لیے تمام سفر خاموشی سے طے ہوا۔ شدید ہفز اور گرمی کے زور کو کالی گھٹاؤں اور ٹھنڈی ہواؤں نے توڑ دیا تھا۔ بارش دیکھتے ہی صبا کو کچن یاد آنے لگا۔ ویل چیئر دھکیلتے ہوئے وہ صرف بلکہ ادینہ اور زرینہ بیگم کو بھی چائے کی دعوت دے آئی تھی۔ چائے کے ساتھ اس نے چکن سینڈوچز اور شامی کباب فرائی کیے تھے۔ اتنے خوبصورت موسم میں اس دعوت کو اس نے بہت پسند کیا تھا۔ اتنی خوبصورت موسم میں اس دعوت کو سب نے پسند کیا۔ آج بہت دنوں کی اداسی اور پسماردگی بھی دور ہوئی تھی۔ نوفل شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگا ہے، ادینہ نے یخلق ہی بات کی تھی۔ صبا انسنی کر کے صالح بیگم کی پلیٹ میں شامی کباب رکھنے لگی۔ انہوں نے ہی ادینہ کو جواب دیا، خیر مصروف تو وہ شادی سے پہلے بھی بہت رہتا تھا۔ ماشاءاللہ اب اتنا اچھا اور بڑا بزنس مین بن گیا ہے، سارا بزنس اسے ہی سنبھالنا ہے۔ تھوڑی بہت مصروفیت تو ہو ہی جاتی ہے، مگر اب میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ سب کام چھوڑ کر پہلے صبا کو کہیں گھمانے لے جائے۔ ان کی مدد پر صبا نے اطمینان محسوس کیا تھا، ورنہ جھوٹ بولتے اس کی تو زبان ہی لڑکھڑا جاتی تھی۔ اوہو، ہنی مون کے لیے جا رہا ہے نیا کپل؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ ادینہ نے خوش دلی سے پوچھا۔ میں نے تو کہا ہے کہ کچھ عرصے تک نوفل سنگاپور جا رہا ہے، ساتھ صبا کو بھی لے جائے۔ سو کیا پروگرام بنتا ہے دیکھو، صالح بیگم نے مسکرا کر کہا تو سینڈوچ کرنے والا ادینہ کے حلق میں اٹک گیا۔ سنگاپور؟ اس نے بے اختیار تائید طلب نظروں سے صبا کو دیکھا، تو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شانے اچکا دیے تھے۔ اسی وقت اندر سے آنے والی فون بیل کی آواز نے گویا اس کی مشکل آسان کر دی۔ ایکسکیوز می۔ وہ ادینہ کے مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی اٹھ کر اندر چل دی تھی۔ اس کے وہاں پہنچتے ہوئے کتنی ہی بار بیل بج چکی تھی۔ ہیلو، کیا بات ہے، اتنی مصروفیت ہے کہ فون سننے کا بھی ٹائم نہیں؟ اس کی نرم سی ہیلو کے جواب میں نوفل کی ناگواری سے پر آواز گونجی تو اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا تھا۔ پھر اس کی وضاحت سنے بغیر وہ تحکمانہ انداز میں بولا، 1 گھنٹے تک میں آپ کو گھر سے پک کر لوں گا، ایک پارٹی میں جانا ہے۔ میں؟ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ بھلا وہ اور نوفل ایک ساتھ؟ اب اگر کہیں سے کرائے پر بیوی ملتی تو لے کر جاتا، بہرحال مجبوری ہے۔ اسی ٹھنڈے لہجے میں کہا گیا، کیسی پارٹی ہے؟ میرا مطلب کس نوعیت کی؟ صبا نے بے دلی سے پوچھا تو بولا، اس سے آپ کو کیا مطلب؟ آپ 6 بجے تک تیار رہیے گا، اینڈ دیٹس آل۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تو صبا ریسیور پٹک کر رہ گئی۔ یہ صحیح ہے صاحب بہادر، جیسے لو میرج کیے بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھ کر حکم صادر فرما دیا۔ کس کا فون تھا؟ صالح بیگم نے سرسری انداز میں پوچھا تو وہ کرسی میں دھنستے ہوئے بولی، نوفل کا، کہہ رہے تھے شام کو تیار رہنا، کہیں پارٹی میں جانا ہے۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، ابھی بھی کاموں سے فرصت ملی ہے۔ صالح بیگم خوش ہوئی کہ شادی کے بعد نوفل نے کسی بھی دعوت میں جانے کا نام نہ لیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اسے کہیں جانے کو تیار ہونے کا کہہ رہا تھا۔
زرینہ بیگم نے متعصبانہ نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا جس کے چہرے سے اس کے دل کی حالت ظاہر ہو رہی تھی۔ کتنے بجے جانا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو بولی، مجھ سے تو 6 بجے تک ریڈی ہونے کا کہا ہے۔ 4:45 تو بج چکے ہیں، انہوں نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر تم جا کر جلدی سے کپڑے منتخب کرو، بہت اچھی ڈریس اپ ہونا، شادی کے بعد پہلی دعوت ہے تمہاری۔ ابھی پورا پونا گھنٹہ پڑا ہے، اس نے سستی کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ اس 1 گھنٹے کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گیا۔ کپڑے منتخب کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، انہوں نے اٹل انداز میں کہا تو صبح کو اٹھتے ہی بنی۔ اس کے بری اور جہیز کے تمام کپڑے ابھی تک پیک حالت میں ہی تھے، سوائے چند ایک کے، اور کہیں جانے کا اتفاق ہی نہ ہوا تھا کہ ان کے استعمال کی نوبت آتی۔ ادینہ نے اس کے لیے ایک بہت خوبصورت ساڑی نکالی تھی۔ فرنچ شیفون کی سیاہ ساڑی کا پلو نگوں اور موتیوں کے کام کے دیدہ زیب کام سے بوجھل تھا۔ ایسا ہی نفیس کام بلاؤز کی ہاف سلیوز پر بھی تھا اور گلے کی پٹی پر بھی۔ ساڑی تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں پہنی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ ایسی تقریبات میں فارمل ڈریسنگ ہونی چاہیے، اور پھر تمہارا مقابلہ تو زال افریدی کے ساتھ ہے صبا۔ ادینہ کو اب کھل کر کھیلنے کا موقع ملا تھا۔ صبا ابھی اس کے اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی تو متعصبانہ انداز میں سانس بھرتے ہوئے بولی، جن عورتوں کے شوہر دوسری شادی کے چکر میں ہوں ان کی ڈیوٹی بہت سخت ہوتی ہے۔ شوہر کو اپنی طرف ملتفت کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے انہیں۔ اس کی بات سن کر صبا کو شدید دھچکا لگا تھا۔ اس کی طبیعت بے حد مگدر ہو رہی تھی۔ اگر صالح بیگم کا خیال نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نوفل کے ہمراہ کہیں جانے کو تیار نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی مجھے دل سے ہی صحیح مگر اسے تیاری تو کرنا ہی پڑی تھی۔ کاش مجھے پہلے ہی صحیح نوفل اور زالے کی کمٹمنٹ کا پتہ چل جاتا تو میں کسی قیمت پر بھی اس شادی کے لیے حامی نہیں بھرتی۔ اس کا دل بھر آ رہا تھا۔ سیاہ نگینوں کا خوبصورت نیکلس اس کی سراہی دار گردن کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ سر کو ہلکی سی جنبش کے ساتھ کانوں کے آویزے ہلکورے لے کر اس کے رخساروں کو چوم رہے تھے۔ کلائی دیدہ زیب طلائی چوڑیوں سے بھری تھی، جبکہ دوسری کلائی کی خوبصورت کنگنوں کے درمیان مینے کی سیاہ چوڑیاں چلکارے مار رہی تھیں، اور وہ بہت بے دلی کے ساتھ اپنی تیاری نپٹا رہی تھی۔ ڈریسنگ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی نوفل کی فریم لگی تصویر پر نگاہ پڑی تو چٹیا کے بل ڈالتے اس کے ہاتھ ٹھٹک سے گئے تھے۔ کتنی آئیڈیل لگ رہی تھی یہ شادی سب کو، اتنا شاندار شوہر، وسیع و عریض گھر، محبت کرنے والی ساس۔ نوفل کا یہ رخ اس کے سامنے نہیں آیا ہوتا تو وہ خود کو برملا دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی، مگر یہاں تو یہ حال تھا کہ آئینے سے بھی نظر ملانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اس شخص نے کس بری طرح سے اس کا استحصال کیا تھا۔ مجھے بھی ان کی خوشیوں میں خوش ہونے اور خواہ پوز کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے مجھے بہت سکھی رکھا ہے جیسے۔ سیاہ سینڈل کو اسٹرپ بند کرتے اس کی سوچیں سلگ رہی تھیں۔ ایک ایسا شخص جو آپ کو اہمیت ہی نہ دیتا ہو، جس کے نزدیک آپ کی حیثیت سے شطرنج کے مہرے کی سی ہو، اس کے احکامات کو یوں فرما برداری سے بجا لانے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ واقعی میں شو پیس ہی تو سمجھی جا رہی ہوں، صرف ایک مجبوری جسے نہ چاہتے ہوئے بھی نبھانا پڑ رہا ہے۔ پرفیوم اسپرے کرتے اس نے اپنے جگمگاتے روپ کو بد دلی سے دیکھا تھا۔ ہلکے سے میک اپ نے بھی اس کی دلکشی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ کیا فائدہ اس حسن اور خوبصورتی کا جب شوہر ہی آپ کا نہ ہو؟ یہ دلکشی بیکار، بکواس۔ سوچوں کے علاوہ میں سلگتے اس کا جی چاہا بارہا کہ وہ پھر سے وہی کپڑے پہن لے۔ آج لے جائیں ذرا اپنے زال افریدی کو ہی ساتھ۔ وہ چیزیں سمیٹ رہی تھی جب نوفل آیا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو بے اختیار ٹھٹک گیا، پھر ناگواری سے بولا، یہ کیا فضول لباس پہن رکھا ہے آپ نے؟ اس کا جملہ بہت اچانک تھا۔ اب بے شک اس کی طرف سے کوئی ستائشی نظر یا توصیفی جملہ آنے کی توقع نہیں تھی، مگر وہ اس انداز کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ اپنا سر نہ چھپا کر بہت اطمینان سے بولی، میرے خیال میں تو اس لباس میں کوئی بھی فضول بات نہیں، سب سے زیادہ ڈھکا چھپا تو یہی ہے، اور میرے خیال میں یہ لباس سب سے زیادہ سراپے کو نمایاں کرتا ہے۔ وہ اٹل انداز میں بولا تھا جیسے چاہ رہا ہو کہ وہ لباس تبدیل کر لے، اور واقعی اس نے ساڑی میں سراپے کے نمایاں ہونے والی بات بالکل درست کی تھی۔ صبا کی خوبصورت ہائٹ، متناسب سراپا اور کمر پر جھولتی چٹیا، ہر شے ہی تو خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، جیسے یہ لباس بنا ہی اس کے لیے ہو۔ حالانکہ اسے خود بھی یوں نمایاں کرنے والا یہ لباس پسند نہیں آیا تھا، مگر نوفل کی ناپسندیدگی نے جیسے ایک دستی بیدار کر ڈالی تھی۔ ایک دنیا پہنتی ہے یہی لباس، مجھے تو بہت پسند ہے، صبا نے لاپرواہی سے یوں کہا کہ لباس پہننے کی خاطر شادی کی ہو۔ نوفل نے ایک تیزی نظر اس پر ڈالی، مگر مجھے پسند نہیں۔ تو کیا ہوا؟ اس سے پہلے بھی تو بہت سے ناپسندیدہ کام مجبوراً کرنے پڑ رہے ہیں، تو یہ بھی برداشت کر لیں۔ وہ بہت پرسکون مگر سلگانے والے انداز میں کہتی کمرے سے نکل گئی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔
گرے کلر کے ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ خوشبوؤں میں بسا باہر آیا تو وہ لان میں صالح بیگم سے محو گفتگو تھی اس کی طرف متوجہ تک نہ ہوئی۔ اس کی خود سری نوفل کو پہلی بار محسوس ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ، آج تو تم دونوں کی نظر اتارنی پڑے گی، صالح بیگم نے بے اختیار کہا۔ اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ اپنی ہی نظر لگ جانے کا احتمال ہونے لگا تھا۔ ادینہ نے نوفل کی سنجیدگی اور صبا کی خاموشی کو بہت لطف اندوز ہو کر دیکھا تھا۔ ان کی تاثرات سے لگ رہا تھا کہ ان دونوں کی جھڑپ ہو چکی تھی یا پھر ہونے والی تھی۔ اس لباس کے متعلق نوفل کی ناپسندیدگی سے وہ اچھی طرح واقف تھی، اور اگر اس کے بعد بھی صبا نے یہ لباس تبدیل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ انا اور ضد کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ آئندہ یہ بیکار اور بیہودہ لباس مت پہنیے گا، آئی ڈونٹ لائک دس۔ گھر سے گاڑی نکالتے وہ بہت سرد مہری سے گویا ہوا تھا۔ صبا کا ذہن چنچنا اٹھا تو گیا وہ ابھی تک وہیں اٹکا ہوا تھا۔ اگر آپ مجھے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تو صاف کہہ دیں، مگر آپ کو میری انسلٹ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ تلخی سے بولا۔ یہ تو بہت کلیئر بات ہے کہ مجھے صرف ماما کی خوشی کا خیال ہے اور ان کا دھیان سنگاپور کے ٹرپ سے ہٹانے کے لیے ان پارٹیز میں مصروفیت ضروری ہے۔ صبا کا دل جل کر خاک ہو گیا۔ کیسے لمحوں میں مٹی کر دیتا تھا یہ شخص۔ مجھے بھی صرف انہی کا خیال ہے، ورنہ اپنی عزت نفس سے بڑھ کر مجھے کچھ عزیز نہیں۔ اس نے اپنے لہجے میں لرزش نہیں آنے دی تھی۔ حالات چاہے کیسے ہی ہوں، اب آپ میری وائف ہیں، اس لیے آپ کو میری پسند کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے۔ اور اسی سرد انداز میں بولا تو اس کی انا انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ جہاں رشتے سودے کے انداز میں طے ہوئے ہوں وہاں پسند ناپسند نہیں دیکھی جاتی۔ اس نے بھی اپنے لہجے کی تلخی کو نہیں چھپایا تھا۔ نوفل کو اس کے لب و لہجے پر خفیف سا جھٹکا لگا۔ قصوروار ہوتے ہوئے بھی وہ سب اچھا کی متمنی تھی۔ مجھے شوہر کے ساتھ خواہ مخواہ بحث کرنے والی عورتیں بالکل پسند نہیں، وہ سرد مہری سے بولا۔ آپ کو تو میں ہی پسند نہیں، وہ بے اختیار کہتے ہوئے ادھورا جملہ چھوڑ کر تحقق کے بعد بولی۔ مجھ سے بات کرتے آپ دھیان میں رکھا کریں کہ ہماری لو میرج نہیں ہے اور آپ نے ایک عظیم مقصد کی خاطر مجھ سے شادی کی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، وہ یک لخت اس کی بات کے جواب میں ہنس دیا تھا جیسے اس کی بات نے بہت لطف دیا ہو، پھر جتانے والے انداز میں بولا۔ یہ تو میں کسی بھی وقت نہیں بھولتا، آپ بے فکر رہیں۔ اگر آپ کو ٹوکتا ہوں تو صرف اس لیے کہ میرا نام آپ کے نام کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے، آپ کی ہر کمی بیشی میرے ہی نام سے یاد کی جائے گی۔ اس میں بھی اگر میرا قصور ہے تو بتا دیں، میں نے تو آپ کے لیے پرپوزل نہیں بھیجا تھا۔ صبا کو رونا آنے لگا، بہت کنٹرول کرتے ہوئے بھی آواز بھرا گئی تھی۔ نوفل کی رگوں میں تمانیں دوڑنے لگی۔ کوئی ساتھ جل رہا ہو، سلگ رہا ہو تو اس راہٹ کا احساس بہت تقویت دیتا ہے۔ وہ بھی اطمینان کے اظہار میں تھا۔ روشنیوں سے جگمگاتے اور رنگوں بو سے مہکتے لان میں داخل ہوتے وقت وہ نروس سی ہو گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی مرد کے ساتھ پارٹی اٹینڈ کر رہی تھی۔ اس کا ٹھٹکنا اور اٹک کر چلنا بھی محسوس کر لیا تھا۔ بی کانفیڈنٹ، میرے فرینڈز اور سرکل کے لوگوں کی پارٹی ہے یہ۔ سب کی نظریں ان پر تھیں، شاید اسی لیے وہ مسکرا کر اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ ہیلو گڈ بائے۔ 50-55 برس کا سوبر سا شخص نوفل سے بہت پرجوش انداز میں مل رہا تھا۔ دونوں کے مابین رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد صبا کے تعارف کی باری آئی تھی۔ یہ زالے کے ڈیڈی ہیں، وہ خوش اخلاقی سے کہہ رہا تھا۔ انہوں نے توصیفی انداز میں دیکھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ یو آر ویری لکی گرل، یو آر ویری لکی گڈ بائے۔ ابھی تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ ہم دونوں میں سے کون لکی ہے انکل، وہ کہہ رہا تھا۔ اسی دوران زالے دور سے ہی شور مچاتی ان کے ناموں کے نعرے لگاتی چلی آئی تھی۔ سچ مچ تم وی آئی پی ہو نوفل احمد، کب سے تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے بھی شکوہ کیا تھا۔ پھر صبا کو گلے لگا کر پیار سے بھیجتے ہوئے وہ شرارت سے بولی، مگر صبا کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہیں دیر کیوں ہو گئی۔ اس کی اس قدر کھلے انداز پر صبا کو اپنی پیشانی تپتی محسوس ہوئی۔ اوپر سے نوفل کا برجستہ کہکا اس کے کانوں کی لوہے تک سرخ کر گیا تھا۔ تو ان میں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، اس نے سوچا۔ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جن کے آنر میں پارٹی دی گئی ہے وہی موجود نہیں تو باقی تو کب کے آ چکے۔ وہ صبا کا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگی۔ ان کا ذرا دھیان رکھنا، نہ صرف اس طرح کے پارٹی اٹینڈ کرنے کا بلکہ ساڑی پہننے کا بھی پہلا تجربہ ہے ان کا۔ نوفل کی تنبیہ میں صبا کو سراسر اپنی تصدیق کا پہلو نظر آیا تھا، جبکہ زالے نے اپنے مخصوص بشاشت بھرے انداز میں ہنسی کا پیالہ چھلکایا تھا۔ ہاؤ سویٹ، زالے اسے ساتھ لیے سب سے متعارف کرواتی پھر رہی تھی۔ صبا کو اندازہ ہوا تھا کہ ان سب میں نوفل کی شخصیت بہت پسندیدہ تھی۔ اپنی گھبراہٹ اور جھجک کو خاموشی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے پیچھے چھپائے وہ بہت پر اعتماد دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے ڈھیر سارے مردوں کو پارٹی میں شریک دیکھ کر اسے اپنے ساڑی پہننے کے فیصلے پر شدید ندامت ہو رہی تھی۔ حالانکہ وہاں کئی اور خواتین بھی اسی لباس میں ملبوس تھیں، مگر ان کے بلاؤز چوڑائی، گلے کی گہرائی اور آستینیں ندارت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ان کا اس ندامت اور جھجک سے دور تک واسطہ نہیں جو صبا کو گھیرے ہوئی تھی۔ زالے سے معذرت کرتی
وہ ایک سائڈ پر آ بیٹھی تھی۔ ویٹر اس کے سامنے مشروب کا گلاس رکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے رنگ و نور کے سیلاب کو دیکھ رہی تھی۔ بے فکر مرد، ہنسی کے جام چلکاتی لڑکیاں، بے باک کہہ کے اسے یہ خلق عجیب سا لگنے لگا۔ احساس تنہائی شدت سے اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ قسمت اسے جانے کس موڑ پر لے آئی تھی۔ اس نے دیکھا کچھ لوگ ٹیبل سنبھالتے بیٹھے تھے، جبکہ کچھ گروپس کی شکل کھڑے باتوں اور ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ اس کی نگاہ بھٹکتی ہوئی زالے پر جا ٹھہری۔ نوفل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ سامنے کھڑے ایک لڑکے کو جانے کیا بتا رہی تھی کہ اس لڑکے کے ساتھ ساتھ خود نوفل بھی ہنس رہا تھا۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا یوں ہنسنا، جیسے سردی کی دھوپ گرماہٹ اور نرماہٹ کا احساس لیے۔ صبا کے دل میں شدید تکلیف کا احساس جاں گزی ہونے لگا تھا۔ کس قدر استحقاق سے زالے نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اور باقی اس کے ساتھ کھڑے کس قدر مکمل لگتے ہیں۔ نوفل احمد، اس کا دل بھرایا تھا۔ اگر محفل کا خیال نہ ہوتا تو یقیناً خوب رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ مشروب کا گلاس ہاتھ میں تھامے وہ الٹی سیدھی سوچوں کے ہزار میں تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب نوفل اس کے پاس چلا آیا۔ خیریت؟ اس کے پوچھنے پر وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ یہ پارٹی ہمارے آنر میں دی گئی ہے اور آپ تمام ایٹیکیٹس بھلائی یہاں بیٹھی ہیں، وہ اس لاتعلق رویے کا احساس دلانے کے لیے فرمائشی انداز میں کہہ رہا تھا، اور وہ تو یوں بھی بھری بیٹھی تھی، اندر کا لاوا پھٹنے کو بے چین تھا۔ نوفل کا کہنا سونے پر سہاگا ہو گیا۔ اتنی ماڈرن تو میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ کا ہاتھ ہاتھوں میں لیے سب کے درمیان گھومتی پھروں۔ خود پر ضبط کرتے ہی اندر کی کھولن تک جملے کی ضرورت ہونٹوں سے پھسل گئی تھی۔ واٹ؟ وہ تحیر سے اسے دیکھنے لگا۔ بچے نہیں ہیں آپ کہ میں آپ کو ڈکٹیشن دیتی پھروں۔ اچھی لگ رہی ہے زالے افریدی آپ کے ساتھ، مجھے آپ یہیں بیٹھے رہنے دیں۔ اب کی بار اس نے سیدھے دباؤ اٹیک کیا تھا۔ مائی گاڈ! نوفل بے اختیار کرسی پر بیٹھ گیا۔ جو کچھ وہ کہنا چاہ رہی تھی وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ اس نے قدرے دھیان سے صبا کے تاثرات سے جھلکتی ناگواری کو جانچا تو تمانے تامیز لطف غالب آنے لگا۔ یکلختی اس کا موڈ بدل گیا۔ چاہنے کو تو دل بہت کچھ چاہتا ہے، مگر مجبوری ہے کہ اپنا امیج بھی برقرار رکھنا ہے۔ اف، اس قدر خود پسندی۔ صبا دکھ کے سال میں کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ وہ بے بس سی پلکیں چپکا کر رہ گئی تھی۔ چلے آئیں میرے ساتھ، اگر میں رسم دنیا نبھا سکتا ہوں تو آپ بھی، وہ تحکمانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ صبا کے کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک جملہ ہی وہ اپنے اور اس کے درمیان موجود رشتے کی وضاحت کر گیا تھا۔ باقی تمام وقت وہ ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ لیے مشینی انداز میں اس کے ساتھ ادھر ادھر گھومتی پھرتی، سب سے ملتی رہی تھی، مگر اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا، بہت سی امیدیں، خواب اور شاید دل بھی۔ میڈم، اگر میرے حلقہ احباب میں اتنا مکمل کپل ہوتا اور میں کسی ایڈورٹائزنگ کمپنی کا MD ہوتا تو پہلی فرصت میں اس کپل کو اپنے ایڈ میں بک کر لیتا۔ یہ بولڈ سا کمنٹ اسدرانہ کا تھا۔ زالے افریدی کی ایجنسی سے منسلک وہ بہت قابل فوٹوگرافر تھا، نوجوان اور پرجوش۔ تمہارا کیا خیال ہے میں اتنی بدذوق ہوں؟ میں تو نوفل کی منتیں کر کر کے تھک گئی ہوں، اسے اپنی پرسنالٹی کا زیادہ خیال ہے۔ زالے نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ راز کھولا۔ وہ سب اس وقت ڈنر سے فراغت کے بعد مہمانوں سے رخصت پا کر زالے افریدی کے خوبصورت سے ڈرائنگ روم میں دوستانہ محفل سجائے بیٹھے تھے۔ حالانکہ وہ سب زالے کے حلقہ احباب میں شامل تھے، مگر نوفل کے ساتھ ان کی بے تکلفانہ گفتگو سے صبا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ نوفل کے زالے افریدی کے ساتھ کافی گہرے تعلقات تھے۔ نہیں بھئی، اب انکار تو نہیں کروں گا، بلکہ میں تو تمہاری طرف سے کسی بہت اچھی آفر کے انتظار میں ہوں۔ نوفل کا مسکراتا ہوا جواب اس قدر غیر متوقع تھا کہ زالے خوشی آمیز تحیر کا شکار ہونے لگی تھی۔ آر یو جوکنگ نوفل؟ ناٹ ایٹ آل۔ سوچ رہا ہوں کہ جہاں اتنے سارے تجربات کر لیے وہاں ایک یہ بھی صحیح۔ اب بھی پرسکون تھا، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی صبا کے پہلو میں تلاطم سمجھ گیا تھا۔ تو اب قربت کے نئے بہانے تلاشے جائیں گے؟ نہیں بھئی، یہ تجربہ اب اتنی آسانی سے نہیں تراشا ہوگا۔ آفٹر آل تم اب ایک ہسبینڈ بن چکے ہو، زالے نے شرارت سے کہا تھا۔ آپ جو بھی کہیں میڈم، میں تو پورے کپل کو اگلے ایڈ کی آفر دوں گا، اسدرانہ نے اپنے مخصوص لاابالی انداز میں کہا تو زالے نے مسکراتے صبا سے پوچھا، کیا خیال ہے پھر صبا، کیا تم اس آفر میں انٹرسٹڈ ہو؟ وہ جو ابھی نوفل ہی کے جواب سے سنبھلی نہیں تھی، اب کی بار واضح طور پر گڑبڑا گئی۔ کم آن زالے، شی از ناٹ۔ نوفل نے بہت اعتماد کے ساتھ اس کی طرف سے جواب دیا۔ پتہ ہے مجھے یہ اپنی وائف کے لیے بہت پوزیسو ہے۔ زالے نے ان سب کے علم میں اضافہ کیا تھا، اور وہ اپنی بیوی کے لیے اتنا پوزیسو تھا کہ صبا کو واپسی پر اندازہ ہو گیا تھا۔ عورت کا کام گھرداری کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا۔ پتہ نہیں وہ اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا تھا یا صبا کو کچھ سمجھا رہا تھا، مگر وہ اچھی خاصی تب اٹھی تھی۔ وہ ظاہر بہت رسان سے پوچھا، تو پھر آپ زالے افریدی کو کس کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں؟ اوہ، شی از اے پرفیکٹ لیڈی۔
اس کے لہجے کی شگفتگی اور ستائی صبا نے بہت اچھی طرح محسوس کی تھی۔ وہ بہت ٹھنڈی طبیعت کی مالک تھی، اس میں جلن کا مادہ نہیں تھا، مگر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا یہ شاندار سا شخص اپنے رویوں سے اسے جلا بھی رہا تھا اور سلگا بھی رہا تھا۔ یہ شخص جس کے ساتھ اتنا اٹوٹ سا رشتہ ہونے کے باوجود کوئی رشتہ نہیں تھا۔ تھک کر سیٹ سے پشت ٹکاتے ہوئے وہ کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دقت ہی سہی، مگر ادینہ نے اس ریسٹورنٹ کا پتہ چلا لیا تھا جہاں عماد روزانہ لنچ کرتا تھا۔ سامنے ہی ٹیبل پر وہ بیٹھی تھی، عماد کو کیوں دکھائی نہ دیتی؟ وہ حیران سا اس کی طرف آیا جو اس کی آمد سے انجان بننے کی ایکٹنگ میں مصروف تھی۔ تم یہاں کیسے؟ ہیلو ہائی کے بعد وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ عماد بے تکلف کرسی گھسیٹتا اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ یہی بات تو میں تم سے پوچھنے لگا ہوں کہ تم یہاں کیسے، اور ساتھ کون ہے؟ مسکراتے اس نے پوچھا۔ میرے ساتھ کون ہوگا؟ کوئی بھی تو نہیں۔ وہ اداس سی ہو گئی تو عماد بھی سنجیدہ ہو گیا۔ کیا بات ہے ادینہ، آر یو اوکے؟ ٹھیک ہوں میں۔ وہ مبہم سا مسکرائی، مگر اس کے تاثرات اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اتنی اداس کیوں ہو رہی ہو؟ بہت بجھی بجھی سی لگ رہی ہو۔ گزرے دنوں میں ان کی بے تکلفی کافی بڑھ گئی تھی، سو عماد کا انداز بھی دوستانہ ہی تھا۔ اچھا، اتنا جان گئے ہو مجھے؟ وہ ہنستی تھی۔ اتنا تو جان ہی گیا ہوں کہ تمہاری خوشی اور غم کا اندازہ کر سکوں، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ دعوے سے کہہ رہے ہو یا یوں ہی خوش فہمی پال رکھی ہے؟ ادینہ نے لطیف سا طنز کیا تو اس نے کہکا لگایا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم اس وقت یہاں کس حسینہ سے ملنے آئے ہو؟ ادینہ نے اس سے پوچھا۔ خدا کو مانو یار، یہ میرا لنچ آور ہے اور میں ہمیشہ اسی ریسٹورنٹ میں لنچ کرتا ہوں، ویسے پیش کرنے والے انداز میں بولا تو وہ ہنس دی تھی۔ اب تم بتاؤ کہ تم اکیلی یہاں کیسے؟ وہ متجسسانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ سی ہو گئی۔ میں یہاں کسی کی بے وفائی بھگت رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا تھا۔ مطلب یہ کہ کوئی وعدہ کر کے آیا ہی نہیں، وہ قدر سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اوہ، تم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو، وہ پھیکے سے انداز میں ہنس دی۔ میں اپنی دوست کی بات کر رہی ہوں۔ آج میرا برتھ ڈے ہے جو مجھے اس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا تھا۔ اس کا فون آیا کہ وہ نہیں آ سکتی، تو اب میں بھی واپس جا رہی تھی۔ اوہ، عماد کو تعصب سا ہوا تھا۔ کافی بے وفا دوست رکھے ہوئے ہیں تم نے۔ مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے۔ تھینکس۔ وہ ڈھنگ سے مسکرا بھی نہیں پائی۔ کم آن ادینہ، ناؤ چیئر اپ، اب میں بھی تو تمہارا دوست ہوں، کیا مجھے تمہارا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا حق نہیں؟ وہ بہت خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ لیکن اوہ کم آن، ڈونٹ بی سو فارمل، وہ بے پرواہی سے کہتا ویٹر کو بلانے لگا۔ اسے کیک کا آرڈر دیا اور اپنی اور ادینہ کی پسند کی چند دوسری کھانے کی اشیاء نوٹ کرائیں۔ ویٹر کے جاتے ہی ادینہ اس پر خفا ہونے لگی۔ عماد پلیز، میں کوئی بچی نہیں ہوں، اس سارے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ تمہیں صرف اس سیلیبریشن پر اعتراض ہے یا میرے ساتھ سیلیبریشن پر؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ادینہ کے اندر بڑھتا اطمینان ہلکی سی مسکراہٹ کی صورت میں اس کے لبوں پر بکھر گیا تھا۔ کسی پر بھی نہیں۔ یہ ہوئی نا بات، وہ شگفتگی سے ہنس دیا۔ ایک بات پوچھوں عماد، اگر تم مائنڈ نہیں کرو تو؟ اس نے جیسے بہت جھجک سے پوچھا۔ جواباً وہ سکون سے بولا۔ کیا مجھے پھر سے یاد دلانا پڑے گا کہ ہم بہت اچھے دوست ہیں؟ ایکچولی سچ بات تو یہ ہے کہ اب میرا محبتوں پر سے یقین اٹھ گیا ہے۔ محبت کی آڑ میں چھپے اس قدر کریہا جذبے کا سامنا کر چکی ہوں کہ اب یہ سب کہیں تو مجھ پر ترس کھا کر یا ہمدردی کی وجہ سے تو۔ اس کی اداکارانہ صلاحیت عروج پر تھی۔ اگر عماد کو اس کے خیالات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو اسی وقت اس پر 2 حرف بھیج کر جا چکا ہوتا، مگر اس کے برعکس وہ ادینہ کی دکھی حالت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ متعصبانہ نظروں سے اسے دیکھتے پرسکون انداز میں بولا۔ کیا؟ کس بات کا ترس؟ کیسی ہمدردی؟ نہ تو تم اپاہج ہو اور نہ ہی ترس کھانے کے قابل۔ جب جسمانی معذوری ہی تو قابل رحم نہیں ہوتی عماد، وہ نظریں جھکائے کہہ رہی تھی، اور عماد تو اس کی بات سمجھنے میں دقت پیش نہ آئی تھی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میرے لیے صرف ایک بات اہم ہے کہ تم آج کیا ہو۔ جس طرح تمہیں میرے ماضی سے دلچسپی نہیں، اسی طرح مجھے بھی تمہارے ماضی سے کوئی غرض نہیں۔ تم میرے لیے اتنی ہی رسپیکٹیبل ہو جتنا کہ کوئی اور دوست ہو سکتا ہے۔ مگر یہ لوگ تو، وہ کچھ کہنے لگی تھی مگر عماد اس کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے بولا، لوگوں کی تو ایسی کی تیسی، جتنا ٹائم لوگوں کی زندگیوں میں ٹانگ چھانک کرنے میں گزارتے ہیں، اگر اتنا اپنے گرد و پیش پر لگائیں تو اپنے کافی پرابلمز حل کر لیں۔ میں نہیں چاہتی عماد کہ میری وجہ سے کوئی ہماری دوستی پر اعتراض کرے۔ اس نے تسدیدہ نظروں سے عماد کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو جانچا تھا۔ پرواہ نہ کرو، اس کی سنجیدگی میں اب خفگی کا عنصر بھی شامل ہو گیا تھا۔ اور ایک بات تم بھی نوٹ کر لو کہ تم صرف اور صرف خود ترسی کا شکار ہو۔ بتاؤ مجھے کس بات کی کمی ہے تم میں؟ کبھی مجھ سا کانفیڈنٹ بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، مگر ڈائیورس والے حادثے کے بعد تو جیسے میں بالکل خالی ہو کر رہ گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمکنے والی نمی عماد کے لیے بہت متاثر کن تھی۔
اس کا واسطہ آج تک لڑکیوں کی جس قوم سے پڑا تھا وہ سب شوخ اور چنچل، لاپرواہ اور آزاد طبع کی مالک تھیں۔ ایسے میں ادینہ کا حزن اور سوز دل پر شدت سے اثر انداز ہو رہا تھا۔ سو واٹ ادینہ، سو واٹ؟ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ ٹکائے اپنے لفظوں پر زور دے کر بولا تھا۔ ان حادثے سے تمہاری زندگی تو ختم نہیں ہوئی، بلکہ زندگی کا ایک دور ختم ہوا اور اگلا شروع ہوا۔ زندگی تو مسلسل حرکت کا نام ہے، تجربات اور مشاہدات کا نام ہے۔ تھک کر ہارنا تو موت کی علامت ہے، اور اگر دل ہی مردہ ہو جائے تو؟ وہ بڑی کامیاب اداکاری کر رہی تھی۔ تمہارے دل کو تو میں دیکھ لوں گا، فی الحال تو کیک آ رہا ہے، اسے حلال کرو۔ عماد نے ویٹر کو کیک سمیت آتے دیکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ آج سے تم اپنی پچھلی زندگی بھول کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرو اور وعدہ کرو کہ زندگی کے ناخوشگوار حالات کو تم خواب سمجھ کر بھول جاؤ گی۔ وہ کیک پر لگی کینڈل جلاتے مخلصی کا اظہار کر رہا تھا۔ سیاہ پینٹ، وائٹ شرٹ اور سرخ پرنٹڈ ٹائی باندھے، شرٹ کے آستینے کونیوں تک فولڈ کیے اپنے مضبوط سراپے اور کھڑے نقوش کی وجہ سے کسی طور وہ نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا، مگر جب آنکھوں پر فریب کی پٹی بندھی ہو تو سامنے لگے آئینے میں اپنی شکل دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی حقیقت۔ اوکے سر، ادینہ نے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کرتے چھری ہاتھ میں تھام لی تھی۔ سوچ کر اس کی طرف دیکھتے مدھم لہجے میں بولی، زندگی میں پہلی بار مجھے اتنا اچھا اور مخلص دوست ملا ہے عماد، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس دوستی کے تقاضوں کو بہت اچھی طرح نبھائیں گے۔ یقیناً، وہ فوراً بولا۔ ادینہ نے تمادت محسوس کرتے چھری کے ساتھ کیک کاٹ ڈالا تھا، پھر ایک اچھا سا لنچ کیا۔ تمہارا گفٹ مجھ پر ڈیو ہے، وہ وعدہ کر رہا تھا۔ عماد، اتنا ہی بہت ہے، اس نے کہنا چاہا مگر وہ بل کے پیسے پلیٹ میں رکھتا اسے ٹوک کیا تھا۔ دوستی کے اصولوں سے تم سے زیادہ اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے تم خاموش رہو۔ یہ اچھی رہی، وہ ہنس دی تھی۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں، اس نے آفر کی تو ادینہ نے بلا تامل اس کی آفر قبول کر لی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔